السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانوں، آج 5 دسمبر 2021 کو یہاں مسجد علی حافظ بابا نگر حیدرآباد میں ہمارے درس کا عنوان ہے اطاعت رسول ہی کیوں. مسجد کے امام صاحب نے یہ عنوان دیے ہیں. اللہ کے بندو، خطبہ جمعہ میں لوگوں کو خطبہ سننے کے لیے لازم بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ 4 رکعت فرض نماز جو ظہر کی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ظہر کے وقت وہ 2 رکعت فرض نماز ہو جاتی ہے، وہ خطبہ جمعہ کے لیے. خطبہ جمعہ اس لیے سننا ہوتا ہے کہ اس میں عقیدے کی اصلاح کی باتیں ہوتی ہے، اعمال کے اصلاح کی باتیں ہوتی ہے، معاملات کی اصلاح کی باتیں ہوتی ہے. قرآن اور حدیث کے دلیلوں سے سمجھاتے ہیں خطیب حضرات. تو اس میں تو لازم آنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، خطیب کو سننا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اذان سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے. کچھ لوگ اذان ہوتے رہتی تب آتے ہیں. کچھ لوگ خطبہ آدھا ہونے کے بعد آتے ہیں. کچھ لوگ خطبہ اینڈ ہونے سے پہلے بس پہنچتے ہیں. کچھ لوگ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تب پہنچتے ہیں. تو جس کا جتنا ایمان وہ اس حساب سے جو ہے اسلام پر عمل کر رہے ہیں. اور جب ایسے سیٹرڈیز یا سنڈیز کے دروس آرگنائز کیے جاتے ہیں، منعقد کیے جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑے ہی لوگ آتے ہیں. جس کو اللہ کی توفیق ملتی ہے وہی لوگ ایسے درس میں بیٹھتے ہیں. جس کو دنیاوی کاموں سے زیادہ اہمیت اللہ کے دین کو سیکھنے کی ہوتی ہے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی ہوتی ہے، اور ایسے محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو زیادہ کرنے کی فکر جس کو ہوتی ہے، ویسے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے دروس میں بیٹھتے ہیں. اکثریت ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دنیا نے اتنا مشغول کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. اکثریت نماز نہیں پڑھتی. اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان میں اکثر ایسے ہیں
نماز بھی فارمیلٹی کے لیے پڑھتے ہیں، حاضری دینے مسجد میں، بستی والوں کو یا مسجد والوں کو دکھانے یا اپنے والدین کو دکھانے یا رشتہ داروں کو دکھانے. ایسے بہت سارے ہیں جو صرف فارمیلٹی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہیں جو جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی غلامی سمجھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ مجھے میری ناک ٹیکنا ہے میری پیشانی کے ساتھ میرے رب کے سامنے سجدے میں، کیونکہ میں رب کا غلام ہوں، اور غلامی کا اس سے بہترین ثبوت میں نہیں دے سکتا میرے رب کو. اس نے پیدا کیا ہے مجھے اس کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک ٹیکنے کے لیے، سجدہ رکوع اور قیام کرنے کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے مجھے اس کی عبادت کرنا ہے. ایسا سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں. ایمان جو لاتے ہیں، جو مضبوط ایمان جن کا ہوتا ہے وہ تھوڑے ہیں. قلیلا ما تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں. قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں. اکثریت دنیاوی رنگینیوں میں مصروف رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مشغولیات نے ان کو غافل کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے غفلتوں سے، آمین. عنوان ہے اطاعت رسول ہی کیوں. اس عنوان کو آپ لوگوں نے خطبہ جمعہ میں سنے ہوں گے، یا ایسے ہی ہفتہ واری اجتماع میں سنے ہوں گے، یا مہینہ واری اجتماع میں سنے ہوں گے، یا 3 مہینے والے اجتماع میں سنے ہوں گے، یا کانفرنس وغیرہ میں سنے ہوں گے، بڑے بڑے علماء سے سنے ہوں گے، مفتیوں سے سنے ہوں گے. میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں قرآن اور حدیث کا، آج مجھ سے سننے بیٹھے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ 40 منٹ میں درس مکمل کر لوں انشاءاللہ. ویسے تو 7 منٹ ہو ہی گئے ہیں. اللہ کے بندو، سورہ نساء آیت نمبر 80، اس عنوان کے لیے پہلی دلیل اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. ترجمہ، جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے ہمارے نبی، اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا پہنچا دینا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. یہ تو نبی اب آنے والے نہیں ہیں قیامت تک، نبی پیدا نہیں ہونے والے ہیں قیامت تک. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے وہ انتقال نہیں کیے، ان کو موت نہیں آئی. اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر انہیں اٹھوا لیا تھا. وہ اللہ کی جنت میں ہیں، آسمانوں پر ہے. ان کا نزول ہونے والا ہے قیامت سے پہلے. مہدی رضی اللہ عنہ جب آ جائیں گے، اور مہدی رضی اللہ عنہ سیریا کی کیپٹل سٹی دمشق کی ایک جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے امامت کے مصلی پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. اقامت دی جا چکی ہوگی. اس وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. تو مہدی رضی اللہ عنہ، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، لقب ان کا مہدی، خلیفۃ اللہ مہدی رضی اللہ عنہ، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جو اہل بیت میں سے ہوں گے، وہ پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے کہ اے نبی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام آپ آگے بڑھیے نماز پڑھانے. وہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے لیے اقامت بولی گئی ہے، اللہ نے شرف بخشا ہے امت محمد کو، آپ امامت کریے. تو پھر محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ امامت کریں گے. تو وہ نبی تو آنے والے ہیں قیامت سے پہلے، جن کا انتقال نہیں ہوا تھا، جو اٹھا لیے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں.
لیکن نیا نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا قیامت تک، اور نئی شریعت کوئی آئے گی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کو قرآن اور حدیث ہی نافذ کرنا ہوگا پوری دنیا میں، نئی شریعت نہیں نازل کرنے والا ہے اللہ۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ عنہ آنے سے پہلے ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث کا ترجمہ اور تفسیر تشریح پڑھنا ہے علماء حق کی صحبت میں بیٹھ کر۔ ہم کو ایمان اپنا مضبوط کرنا ہے، ہمارے عقائد سیکھنا ہے جو صحابہ اہل بیت اور سلف صالحین کے عقائد تھے، ہمیں وہ عقائد سیکھنا ہے۔ صحابہ اہل بیت اور سلف صالحین کے اعمال جو تھے وہ اعمال ہمیں سیکھنا ہے۔ صحابہ اہل بیت اور سلف صالحین کے جو معاملات تھے زندگی گزارنے کے، وہ معاملات ہمیں سیکھنا ہے، قرآن اور حدیث میں ہی ہے وہ سب۔ ہم کو علماء حق سے دوستی کرنا ہے، اور مضبوط دوستی، علماء حق سے قریب رہنا ہے اور علم حاصل کرتے رہنا ہے، اس علم پر عمل کرنا ہے اور اس علم کی دعوت و تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ ہم کو ہماری استطاعت کے مطابق ہر روز ہماری موت تک یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے لیے پیدا کیے گئے ہم، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول آنے والے نہیں ہے نا، اب رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ کیا تھا رسول اللہ کا مشن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر حقیقی معبود اللہ الخالق، اللہ المالک، اللہ الرازق، اللہ رب العالمین، اس کی بندگی میں لگانا ہے ہم کو۔ آج کئی انسان ہیں جو بندوں کی بندگی کر رہے ہیں، طرح طرح کے ان کے جو ہے معاملات ہو گئے ہیں۔ کیسے بندوں کی بندگی ہو رہی؟ اگر کوئی سوال کرے تو بہت سارے ایسے کام لوگ بنا رکھے ہیں جس میں واضح طور پر دکھتا ہے کہ وہ بندہ رب کی بندگی نہیں بلکہ فلاں انسان کی بندگی کر رہا ہے دنیاوی مفاد کے لیے۔ تو اللہ کے بندوں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اطاعت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے، اب 3 رکعت مغرب پڑھے نا فرض، 4 پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ 2 پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ 3 رکعت فرض مغرب کی نبی پڑھے، صحابہ پڑھے، اہل بیت پڑھے رضی اللہ عنہم، تو ہم کو بھی 3 رکعت فرض ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اتباع مطلب کیا؟ سورۃ الفاتحہ پیارے نبی پڑھے ہر رکعت میں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے پیارے نبی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے پیارے نبی دعائے استفتاح پڑھے، اللہم باعد بینی یا پھر سبحانک اللہم۔ تو یہ دعائے استفتاح نبی پڑھے، ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ تو اتباع کا مطلب ہے کہ جو نبی پڑھے، جتنا پڑھے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو ہم کو سجدے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے پیارے نبی تو ہم کو بھی سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے اتباع۔ اطاعت کا ایک اور آسان سا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ طواف کعبہ کرنا ہے، کتنے چکر؟ 7۔ 8 کر سکتے کیا؟ 6 کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ طواف کعبہ 7 ہی کرنا ہے۔ اب کرنا کیسے ہے؟ تو کرنا کیسے ہے اس کو کہیں گے اتباع۔ کرنا کتنے ہیں چکر؟ طواف کعبہ 7، لیکن کرنا کیسے ہے؟ تو پہلا جو طواف ہوتا ہے عمرہ کا، طواف قدوم جسے کہتے ہیں، اس میں اپنے رائٹ کندھے کو کھلا رکھنا ہے، احرام کی چادر کا ایک سرا لے کر بغل کے نیچے سے نکال کر لیفٹ کندھے پر ڈالنا ہے، رائٹ کندھا کھلا رکھنا ہے، اور پہلے 3 چکر ہلکی سی دوڑنے والی چال چلنا ہے جسے رمل کہتے ہیں۔
اس کے بعد کے 4 چکر آہستہ چلنا ہے. یہ ہو گیا اتباع، یعنی کاپی کرنا. اللہ کے بندو، اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے، سمجھ میں آ گیا؟ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیے ہیں، حنفی حضرات بھی مانتے ہیں. رفع الیدین وہ لوگ ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت. تکبیر تحریمہ کے وقت ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. رفع اٹھانا، ید ایک ہاتھ، یدین دونوں ہاتھ، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. کہاں تک؟ حذو منکبیہ، کندھوں تک اٹھانا. ایک ہی مرتبہ اٹھاتے ہیں احناف تکبیر تحریمہ کے وقت. لیکن ہم اصلی سنی اہل الحدیث، ہم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں کندھوں تک اور انگلیوں کو کھلا رکھتے ہیں، اور انگلیوں کو ہم قبلہ رخ رکھتے ہیں، پوری ہتھیلی کو ہم اپنے قبلہ رخ رکھتے ہیں. کچھ لوگ جو رفع الیدین کرتے ہو تو ایسا کر رہے ہیں، دیکھو میں جیسے ایکشن بتا رہا ہوں، یہ رفع الیدین نہیں ہے. پورے انگلی کھولیے، ہتھیلی کو قبلہ رخ رکھیے، کندھوں کے برابر ہاتھ رکھیے، نہ کانوں پہ لگائیے، نہ کانوں کے پاس رکھیے، نہ سر کے اوپر لے جائیے. نہ ہی جو ہے رفع الیدین بس آپ اپنے پیٹ تک یا چیسٹ تک ہاتھ اٹھا رہے اور وہ بھی ایک سٹائل میں. نہیں، نبی جیسا کرے ویسا کرنا، وہ ہے اتباع، نبی کو کاپی کرنا. تو نبی کہاں کہاں پر رفع الیدین کرے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 736 37 38 700 نمبر 737 738 وغیرہ دیکھے تو معلوم ہوتا. اور بھی احادیث ہے. تو نبی جیسا اور جتنے بار کرے اتنے بار ہم کو کرنا. یہ ہو گیا اتباع کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ہم کو رب نے حکم دیا ہے. اور یہ جو سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ غور سے سنیے. جو شخص اطاعت کرے گا رسول کی، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کیے جیسا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی اطاعت کیے جیسا ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنا. جی ہاں، جی ہاں، اللہ کی اطاعت کرنے جیسا ہے. کس نے کہا بھائی؟ رب نے کہا. منکرین حدیث کا رد ہوتا ہے اس آیت سے. وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں. اہل قرآن اپنے آپ کو بولتے پھرتے ہیں حدیثوں میں ملاوٹ ہو گئی بولتے ہیں جھوٹے لوگ. وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں سمجھتے. قرآن میں رب کہہ رہا ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرے جیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں سکھائے دین اسلام کا اپنے صحابہ کو. جو کچھ سکھائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین اسلام کا، وہ رب کی وحی ہے، اللہ نے ریویل کیا ہے. یہ وحی یعنی ریویلڈ نالج، نازل کیا ہوا علم، قرآن اور حدیث. ہم کو وہی لینا ہے، وہی پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے رسول اللہ کے مطابق، اور ان کی پیروی کرنے والے صحابہ اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والے ہمارے سلف صالحین کے مطابق ہی سمجھ کر عمل کرنا ہے. تب تو ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے بنے ہوئے سمجھ لیجئے. اور اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں تو خوش ہو جائیے کہ آپ رب کی فرما برداری میں ہیں. کیونکہ کس نے حکم دیا نبی کی اطاعت کا؟ اللہ نے. تو اللہ کی اطاعت ہے. جو بندہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ نے کہا اطاعت کرو اس کے رسول کی. اللہ نے کہا پہلے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اعمال برباد ہونے سے بچانا ہے ہم کو. محنت لگتی ہے عبادت کرنے، تو آپ کا وہ عمل، آپ کی وہ محنت اللہ کے پاس قبول ہونا، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سوال اپنے اندر رکھیے ہر عمل سے پہلے. یہ عمل میں کر رہا ہوں یہ نبی کے مطابق ہے یا نہیں؟ وہ عمل میں کر رہا ہوں وہ نبی کے مطابق ہے یا نہیں؟ فکر پیدا کریے اپنے اندر اور سوال کرتے رہیے خود سے، میں یہ کر رہا ہوں جو عمل، یہ پیارے نبی نے سکھائے ہیں یا نہیں؟ اگر پیارے نبی نہیں سکھائے ہیں تو میری یہ محنت بھی رائگاں ہے اور یہ میرا عمل بھی ضائع ہو جانے والا ہے، قبول نہیں ہونے والا ہے رب کے پاس. کیوں؟
کیونکہ نبی نے بھی فرما دیا ہے 1718 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ترجمہ، لفظی ترجمہ سنیے. من، جو کوئی بھی شخص، عملا، عمل کرے، عملا، کچھ بھی عمل، لیس علیہ امرنا، اگر اس عمل پر نبی کی مہر نہیں ہے، نبی کے مطابق نہیں ہے وہ عمل، تو فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد ہونے والا ہے، قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس. تو ہم اللہ کے غلاموں کو، ہم نبی کے امتیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم پڑھیں قرآن کا ترجمہ، پڑھیں ریاض الصالحین چھوٹی سی حدیث کی کتاب کا ترجمہ، یا پڑھیں بلوغ المرام چھوٹی سی حدیث کی کتاب کا ترجمہ. اور اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو علماء حق کے ساتھ بیٹھیں سیکھنے کے لیے. اور پڑھ بھی رہے ہیں تو اپنی عقل میں کوئی چیز اگر نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، یہ تو سمجھ کے باہر بات ہے. کون سی بات؟ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے بھائی اور ابو سلمہ آئے تھے اور پوچھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک صاع منگائے، ایک برتن منگائے، اور پھر غسل کا طریقہ بتائے اور اپنے جسم پہ سے پانی بہائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ سمجھ کے باہر ہے کہ ایک دو مرد آئے ہیں جس میں ایک بھائی ہے اور دوسرے جو ہے بھائی نہیں ہیں لیکن دور سے رضاعتی رشتہ ہے ان کا، تو کیسے ان کو بتائے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ مسئلہ. تو کیا بخاری میں بھی ضعیف سند والی حدیث ہو سکتی ہے کیا؟ ایسا خرافاتی وسوسے آ سکتے ہیں. تو آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھ پا رہے نا اس حدیث کو، اگرچہ کہ آگے الفاظ حدیث میں کیا ہے؟ اما کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اما اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی کی زوج محترمہ ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ تھا. تو وہ بتا رہی تھی، بول رہی تھی نبی کا ایسا ایسا طریقہ ہے غسل کا، دکھا نہیں رہی تھی غسل کر کے. لیکن جاہل منکرین حدیث گمراہ کرنے کے لیے دیکھو بخاری میں ایسی حدیث ہے یہ بولیں گے. تو اللہ کے بندو، ایسے گمراہیوں سے بچنے کے لیے علماء حق کی دوستی اور علماء حق کی صحبت ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کو اس حدیث کی صحیح تشریح کر کے بتائیں گے. اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ کے بندو، جب اطاعت کرنا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات نے نبی کی زندگی کے بارے میں ہمیں کیا سکھائے ہیں، کیا بتائے ہیں، کیا سمجھائے ہیں. نبی نے فرمائے ہیں وہ قولی حدیث ہو گئی، نبی نے کیے ہیں وہ فعلی حدیث ہو گئی. نبی کے سامنے کوئی صحابی نے کچھ عمل کیے ہیں اور نبی نے اس عمل کو جائز قرار دے دیے تو وہ حدیث تقریری ہو گئی. اب وہ حدیثیں جس سند سے جس بھی حدیث کی کتاب میں ہے، تو وہ سند کے اندر وہ راوی، جتنے راوی ہیں روایت کرنے والے، وہ صحیح ہے. تو پھر محدثین نے اس حدیث پر کلام بھی کر دیے ہیں، اس حدیث پر حکم بھی لگا دیے کہ فلاں حدیث فلاں راوی کے وجہ سے حسن لذاتی ہی ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن یہ صحیح کی دوسری قسم ہے، اور فلاں اس کے اندر کوئی بھی راوی ایسے نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے کچھ بھی جو ہے حکم لگا گیا ہو کہ جو ہے ان کی حدیث میں یہ کمزوری وغیرہ، تو پورے صحیح ہے. تو صحیح حدیث اور حسن حدیث یہ ہم کو قبول کرنا ہے. لیکن پھر بعد میں جو سندوں میں کسی راوی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کمزور حافظے کے تھے، کسی راوی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوتے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں، یہ منقطع سند ہے، اس طریقے سے حدیث ضعیف ہوتی، یہ سب علماء نے بتا دیے ہیں. تو اب عام آدمی جس کو اردو ترجمہ پڑھنے آ گیا ہے، وہ پڑھ رہا ہے ریاض الصالحین یا بلوغ المرام سے کچھ حدیث عقیدے کے چیپٹر کی یا اعمال کے چیپٹر کی یا معاملات کے چیپٹر کی، لیکن وہاں پر اگر اس کو کچھ مسئلہ اٹک رہا ہے کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غسل والی حدیث کے بارے میں، تو پھر وہ کنفیوژن میں اور اپنے آپ کو گمراہ میں نہیں لے جانا، گمراہی میں نہیں لے کے جانا. کیا کرنا؟
واپس آنا، وہی کتاب کا وہ صفحے پر نشان لگا کے آنا عالم صاحب کے پاس۔ علماء حق جماعت الحدیث میں ہے الحمدللہ، ہمیشہ سچ بولنے والے علماء کے پاس آ کے بات کرنا، دیکھیے عالم صاحب میں یہ پڑھا اللہ کی توفیق سے جتنا ہی مجھے اردو پڑھنے آتا ہے، تو یہ حدیث تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھا دیجئے تاکہ میرے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ایک ہو گیا مسئلہ جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے۔ اب جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے ہیں، وہ کیا کرنا؟ وہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 پر عمل کرنا، وہ آنا علماء کے پاس، آنا علماء کے پاس اور اللہ کی اس آیت پر عمل کرنا۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کر لو اہل علم سے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم کو جانکاری نہیں ہے۔ تو یہ تقلید نہیں ہوئی علماء سے سوال کر کے جانکاری حاصل کرنا عقیدے کے بارے میں، یا علماء سے سوال کر کے جانکاری حاصل کرنا عمل کے بارے میں، یا علماء سے سوال کر کے جانکاری حاصل کرنا معاملات کے بارے میں۔ یہ سوال کر کے جانکاری حاصل کرنا تقلید نہیں ہے، یہ تو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ کیسے اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا میرے کو، اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھ لو، اہل علم سے سوال کر لو اس چیز کے بارے میں جس بات کی جانکاری تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو کس کی فرما برداری ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ تو اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی میں ہی زندگی گزارنا ہے موت تک، تاکہ جنت مل جائے۔ اللہ کے بندو، اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اور بس جو جہاں سے سن رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ایک کلپ آ گئی واٹس ایپ میں، فلاں نے جو ہے ایک عمل بتا دیے کہ آپ اتنے بار یہ وظیفہ پڑھ لیے تو ایسا ایسا ہوتا، اب اس کو جو ہے پڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ وظیفہ نبی نے نہیں سکھائے اور وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک مولوی صاحب نے بس بنا دیے ہیں، اور وہ خود گمراہ تھے اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ بھی آگے تک اس کو پھیلائیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے، تو یہ گمراہی ہے، ثواب نہیں ہے۔ تو ہم کو اطاعت کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث سنیے 7280 صحیح البخاری، حدیث غور سے سنیے، 13 منٹ اور بچے ہیں درس مکمل ہونے انشاءاللہ۔ 7280 صحیح البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ میں سے بعض نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو انکار کر دے گا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کیا وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اب ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم جنت میں داخلے سے انکاری ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہم انکار کرتے ہیں کیا؟ جنت میں داخلے سے انکار کرتے ہیں کیا؟ ہم سب کو جنت چاہیے ہے نا؟ جنت چاہیے تو رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے، جنت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ اطاعت رسول ہی کیوں، یہ عنوان دیا گیا ہے۔ تو اطاعت رسول اس لیے کیونکہ جنت چاہیے، جنت چاہیے تو اطاعت رسول کرو، جنت نہیں چاہیے تو جو مرضی میں آ وہ کرو، جو مرضی میں آ وہ کرو۔ مولانا آپ ایسا کیسا بول سکتے ہو؟ بلکہ اگر کوئی سوال کرے تو جواب ہے میں نہیں بول رہا ہوں، میرے اللہ کی بات بول رہا ہوں۔ اللہ نے صرف فصلت میں کہا، کیا کہا؟ افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بھلا بتاؤ، افمن یلقى فی النار خیر، بھلا بتاؤ کہ جو آگ میں ڈالا جائے قیامت کے دن وہ بہتر ہے، یا جو امن و امان کی حالت میں آئے گا قیامت کے دن وہ بہتر ہے؟ افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، قیامت کے دن جو امن و امان کی حالت میں آئے گا وہ بہتر ہے، یا آگ کی حالت میں جو آئے گا وہ بہتر ہے؟ بولیے، امن کی حالت میں۔ اب آگے اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو وہ کرو۔ فری ول ہے یہ کیا ہے؟ فری ول۔
ایک نان مسلم اگر سوال کرتا ہے ہم مسلمانوں سے کہ اللہ اگر تمہارا چاہتا تو مجھے بھی مسلمان بناتا تھا، اسی نے مجھے ہندو بنایا ہے، یا اسی نے مجھے سکھ بنایا ہے، یا اسی نے مجھے نصرانی بنایا ہے، یا اسی نے مجھے یہودی بنایا ہے، یا اسی نے مجھے بدھسٹ بنایا ہے، یا فلاں فلاں اپنا جو بھی ریلیجن ہے اس کا وہ بولے گا، میں اسی کا پیدا کیا ہوا ہوں نا. اگر وہ آپ سے پوچھے گا تو ہم بولیں گے ہاں، تو کیوں اس نے جہنم رکھا، کیوں اس نے جنت رکھا؟ تو مسلمان جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں جائیں گے، تو کیوں اس نے مجھے کافر کے گھر پیدا کیا؟ سوال کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے نا، بندہ سوال کر سکتا ہے. تو جواب کیا ہے اس کا؟ جواب آسان ہے، جواب آسان ہے. دیکھو، رب نے تم کو مسلمان و اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا تھا، اور رب نے وہاں پر یوم الست میں ہم سب کو ہمارے والد آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، ریڑھ کی ہڈی سے پوری انسانیت کو نکال کے سامنے کھڑا دے کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے وہاں کہا تھا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ جو اللہ نے ہم سے اس کی ربوبیت کے بارے میں سوال کر کے اقرار لے لیا تھا، وہ ہماری میموری میں سے ڈیلیٹ کر دیا اللہ نے. یاد ہے ہم سب میں سے کسی کو بھی یاد ہے؟ آپ سب کو یا کسی کو؟ مجھے تو یاد نہیں. ہمارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہم کو نکال کے اپنے سامنے کھڑا کر کے جنت میں ہی سوال کر لیا تھا. مجھے تو یاد نہیں. آپ لوگوں کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. تو میموری میں سے ڈیلیٹ ہے یہ چیز. اب پیدا بھی کیا تو احسان ہے اس کا کہ اس نے اسلامی فطرت پر پیدا کیا. بخاری میں حدیث موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے اپنے بندوں کو فطرت اسلام پر، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ان کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. پھر جب تم کو شعور آ جائے، دنیا میں جینے لگو، دنیا کی زندگی گزارتے رہو، تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے تم اپنی عقل لگاتے ہو، لیکن اپنے کریٹر، چیریشر، سسٹینر کے بارے میں تم غور و فکر نہیں کرتے. جن ہاتھوں سے میں مورت بنا کر، اس کو میں اپنا خدا جان کر اس کی میں پوجا پرستش کر رہا ہوں، یہ بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے بہتر تو میں ہوں، کیونکہ میں نے اس کو بنایا. ایسا سمجھنا چاہیے اس نان مسلم کو جو مورتی اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. رب نے فری ول دے رکھا ہے. رب نے کیا دے رکھا ہے؟ فری ول. اگر اللہ رب العالمین فری ول نہیں دیتا، یعنی اختیار نہیں دیتا، اعملوا ما شئتم، جو رب نے کہا تم جو چاہو وہ کرو، تم جو چاہو وہ کرو، یہ اللہ نے کہا. اگر اللہ یہ اختیار نہیں دیتا تو نعوذ باللہ اللہ زبردستی ہم کو جو ہے ایسا کروا رہا ہے بلکہ بول سکتے. اللہ نے کہا نہیں، ہم زبردستی نہیں کریں گے، ہم فری ول دے دیا تم کو. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو وہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہیں ہم وہ سب دیکھ رہے ہیں. جب تمہارا خاتمہ ہوگا تو دو منزل ہے، تم ہمارے مطابق زندگی گزارے تھے تو جنت تمہاری منزل، تم تمہارے مطابق زندگی گزارے تو جہنم تمہاری منزل، کیونکہ ہم نے اختیار دے رکھا تھا. جہنم و جنت کا راستہ بتا دیے تھے. اور تم جس دھرم میں چلتے تھے وہاں پر بھی یہ کانسیپٹ تھا نرک اور سورگ کا، ہیل فائر اور ہیون کا، تم کو بھی سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا تھا، جو بھی سبجیکٹ تھا تمہارے بلیف سسٹم کا. یہ ہے نہیں ہے تو ہم نان مسلم کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یاد رکھو رب کے بارے میں اگر مختصر میں سمجھنا ہے تو کیا ہے؟ وہ پیدا نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوتا، وہ سوتا نہیں، کھاتا پیتا نہیں، بلکہ سلاتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. وہ مرتا نہیں بلکہ مارتا ہے، اور اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. یہ ایٹریبیوٹس تم جس کی پوجا کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، بتا دو. یہ ایٹریبیوٹس ان میں بتا دو
تب تو وہ تمہارا جو معبود ہے، جو تم مان رہے معبود، وہی حقیقی معبود ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ نہیں بتا سکتے، یہ صفات، یہ ایٹریبیوٹس نہیں بتا سکتے تمہارے معبود میں، تو مان لو کہ ہمارا جو معبود ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی تم سب کا، ہم سب کا، اپنی کائنات کا معبود ہے۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ ہے یہ صفات کسی میں بھی؟ اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ پیدا کرتا ہے۔ کائنات کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ رب العالمین پیدا نہیں ہوا۔ بتاؤ تمہارا جو معبود ہے اس کے بارے میں تم خود کہتے ہو کہ پیدا ہوئے فلاں کو فلاں، فلاں ان کے پتا، فلاں ان کے ماتا، وہ فلاں ان کا پتر، کہتے ہیں نا؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے، عیسیٰ کس کو پیدا ہوئے؟ مریم علیہ السلام کو، اللہ کے حکم سے، بغیر کسی مرد کے۔ تو ہم اس طریقے سے لوگوں کو بولنا ہے کہ یاد رکھ لو، اعملوا ما شئتم، جو رب نے کہا تم جو چاہو وہ کرو، یہ تمہارے لیے اختیار دیا رب نے، آزادی ہے تم کو۔ تم اس کی عبادت نہیں کر کے تمہاری من چاہی زندگی گزار سکتے، تمہاری مرضی ہے۔ تم رب چاہی زندگی گزار سکتے، تمہاری مرضی ہے۔ رب چاہی زندگی گزارو گے تو جنت، من چاہی زندگی گزارو گے تو جہنم۔ اللہ نے فری ول دیا، احسان ہے اس کا ہم پر، یہ بتانا ہے ہم کو، نرمی سے بتانا ہے۔ کریں گے دعوت و تبلیغ، کرنا ہے ہم کو۔ کون جائے گا ان RSS والوں کے پاس؟ ہم کو ہی جانا ہے، اللہ کے بارے میں سکھانے سمجھانے، رسول اللہ کے بارے میں سکھانے سمجھانے، دین اسلام کے بارے میں سکھانے سمجھانے۔ گڑگاؤں میں جمعہ کے دن ہر جمعہ کو فتنہ کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں RSS والے، بجرنگ دل والے، وشو ہندو پریشد والے، ہندو واہنی کے لوگ، اور مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے۔ وہاں پر مسجد نہیں ہے زیادہ، گنی چنی ہوگی، اب تعداد مسلمانوں کی کثیر ہے، تو مسلمان اوپن گراؤنڈز میں، گورنمنٹ کے اوپن گراؤنڈز میں یا پارک وغیرہ میں یا روڈز وغیرہ پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو کٹر ہندوتوا وادی، جن کو ہندوازم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف ان کے اندر ہندوتوا کا ٹیررزم ہے، وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے دشمنی میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، نقصان پہنچا رہے، کیا کیا تماشے کر رہے۔ تو بیچارے ہیں نا، وہ بھی بہکائے ہوئے ہیں نا، بہکائے ہوئے ہیں۔ تو ان بہکے ہوا کو کون سمجھانا ہے اسلام؟ ہم مسلمانوں کو علماء حق سے اسلام سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہے، اور ان تک جا کے اسلام سکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ اگر وہ اسلام نہیں بھی قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ شانت تو ہو جائیں گے اسلام کے امن اور سلامتی کو سمجھ کر۔ ہم زبردستی اسلام نہیں قبول کرواتے کسی کو بھی، کرواتے فورسفل کنورژن، یہ ایک نیریٹو چلا رہا ہے میڈیا، فورسفل کنورژن ہو رہا ہے بول کر۔ ہم کسی کو بھی زبردستی نہیں کرتے اسلام قبول کرو، بلکہ ہمارا کام ہے جسٹ ٹو کنوے the message of Almighty Allah to the human beings. We cannot convert anyone. ہم یہی بولتے ہیں نا۔ تو ہم کو اطاعت کرنا ہے، نہیں کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ کا مین مشن وہی ہے نا۔ نماز تو پڑھ رہے، روزہ تو رکھ رہے، زکوٰۃ تو دے رہے، صدقہ تو دے رہے، حج عمرہ تو کر رہے، الحمدللہ یہ سب کر رہے نا۔ لیکن جو مین مشن تھا رسول اللہ کا، صحابہ کرے نہیں کرے وہ مشن پورا کرے نا ان کی زندگیوں میں۔ کئی ملکوں میں جا کر اسلام سمجھا کر ملکوں کو اسلام والا ملک بنا دیا۔ تو ہم اس ہندوستان میں کیا کرنا رسول اللہ کی اطاعت میں؟ رسول اللہ نان مسلمز کے ساتھ جو ویوہار رکھتے تھے وہ ہم کو رکھنا ہے، اچھے بیہیویئر سے ہم ان کو اسلام سمجھانے کا کام کرنا ہے۔ کوئی فقیر، غریب، مسکین، کافر دیکھ رہے، آپ اس کو کپڑا پہنائیے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں کہا ہے والمؤلفۃ قلوبہم کے بارے میں، اگر تفسیر سمجھیں گے تو اللہ کے بندو، ہم کو ان کے دلوں میں اسلام کے لیے جو نفرت ہے وہ نفرت نکال کے محبت ڈالنا ہے۔ اسلام کے لیے نفرت ہے نا ان کے دلوں میں، ہم کو اسلام کے لیے محبت ڈالنا ہے۔ اگر وہ اسلام نہیں بھی قبول کرتے ان کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ نے 2 راستے رکھ دیا۔ زبردستی اللہ ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جو چاہو وہ کرو۔ تو ہم بھی یہ سمجھا دینے کا ان کو
اگر وہ ان کی مرضی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر وہ ان کی مرضی سے اسلام نہیں قبول کرتے، اسلام کے بارے میں ہم سنائے، وہ سن لیے، سمجھ لیے، اب وہ اسلام سے دشمنی نہیں کر رہے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، وہ ان کی زندگی گزار لینا چاہتے ہیں ان کے دھرم، ان کے ریلیجن میں رہ کے، تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، there is no compulsion in religion, we cannot force on anyone to accept Islam۔ نہیں تو ایکسپٹ ہی کر اسلام، تیرے کو میں زبردستی کر رہا ہوں بلکہ بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے نا۔ تو یہ کام اطاعت میں آتا نہیں آتا۔ رفع الیدین، آمین بالجہر، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ، اور پھر سبابہ، رفع سبابہ تشہد میں، یعنی شہادت کی انگلی حرکت دیتے رہنا تحیات پڑھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ سب چیزیں ہی اطاعت میں ہیں، اتباع میں ہیں، تو یہ سب تو کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ اصلاح کا کام ہو رہا ہے۔ یہ کون سا کام ہو رہا ہے؟ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے تقلید جیسے گمراہی میں ہیں، اندھیروں میں تقلید کے، ہم ان کو اطاعت رسول، اتباع رسول کے روشنی کی طرف لانا ہے، ان کو اصلاح کر کے ان کو سنت کا متبع بنانا ہے۔ لیکن جو نان مسلم سے ان کے پاس بھی جانا، یہ اطاعت میں آتا نہیں آتا۔ اطاعت کے سبجیکٹ میں یہ ہے نا، صحابہ رسول اللہ کی اطاعت کرے نا دین کی تبلیغ کے لیے، تو تبلیغ کا بھی ایک سبجیکٹ اطاعت میں آتا نہیں آتا، تو ہم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ تو یہ ذمہ داری اپنی سمجھیے، اور ہم کو جہاں جو نان مسلم ملے، بھائی ہم 5 منٹ چاہتے ہیں آپ سے کچھ امن اور شانتی کا سندیش دینا چاہتے ہیں، پیسفل میسیج دینا چاہتے ہیں، میسیج آف پیس اینڈ مرسی دینا چاہتے ہیں، الگ الگ الفاظ داعیوں کے ساتھ یا علماء کے ساتھ، جو علماء حق یا داعی حق ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیے اور دعوت و تبلیغ کرتے رہیے، تاکہ جو ہے آسانی ہو جائے۔ اللہ کے بندو یاد رکھیے، اپنے الفاظ ان الفاظ، اپنے اس درس کو ان الفاظ پہ ختم کرتا ہوں کہ انکار کرنا نہیں ہے۔ زبان سے تو انکار نہیں کر رہے ہم، زبان سے انکار کرتے کیا جنت میں داخلے کا؟ نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ جنت میں پوری امت جائے گی میری، سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ تو انکار کوئی بھی زبان سے نہیں کرتا، اپنے اعمال سے، یعنی نافرمانی اگر رسول اللہ کی کر رہا ہے تو وہ جنت میں داخلے کا انکار کر رہا ہے۔ تو ہم رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج سے مضبوط عزم کر لیں گے انشاءاللہ کہ اب تک جو کچھ بھی نافرمانی رسول اللہ کی ہم نے کیے یا اللہ کی نافرمانی ہم نے کیے، وہ نافرمانی ہم نہیں کریں گے، اور ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، اور ہم جنت ہی چاہتے ہیں اللہ سے، اور جنت ہی ہم کو چاہیے، موت کے وقت سے ہم کو عذاب قبر بھی نہیں چاہیے یا اللہ۔ لہذا آپ ہم کو تقویٰ دیجئے، اخلاص دیجئے، توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزار دیں، اور موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری پا لیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو تقویٰ دے، اخلاص دے بہت زیادہ، ہر روز دین اسلام کا کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ہدایت و توفیق دے، ہر روز دین اسلام پر عمل کرنے کی ہدایت و توفیق دے، ہر روز دین اسلام کو انسانیت کے پاس جا کر سکھانے سمجھانے کے اللہ ہم کو ہدایت و توفیق دے، آمین۔ اللہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں مدد کرے، اللہ رب العالمین دشمنان اسلام میں سے جو کٹر پنتھی والے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے، اور جو سافٹنس رکھتے ہیں ان کے سینوں میں اللہ مسلمانوں کے لیے اللہ ان کو اسلام عطا کر دے، آمین۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ کی المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔